صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، کیا ضرورت تھی اچانک ہی اب وزیر اعظم صاحب کو، ایک طرف کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی اور آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ الزام اپنا دہرا رہے تھے، تو آج کل کے مخصوص حالات میں اس الزام کو دہرانے یا ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی موجودہ حکومت کو اور وزیر اعظم شہباز شریف کو؟ بیسکلی ظاہر ہے جو گورنمنٹ ہے کچھ سائن آف نروسنس بھی نظر آتی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں گورنمنٹ کو یہ اپریہنشنز ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی کہیں بیک ڈور کچھ نیگوسیشنز چل رہی ہوں، حالانکہ اس کی مسلسل تردید ہو رہی ہے. لیکن جو پچھلے 2-3 مووز ہیں تحریک انصاف سے، اس میں ان کا اسٹانس بھی تھوڑا سا سافٹن ہوا ہے، خاص طور پہ جب یہ آرمی چیف کا لیٹر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو لیٹر ویسے ہم بات کر رہے تھے، جو لیٹر لکھا ہے آرمی چیف کو، اس میں جن طرف اشارہ کیا ہے، تو جو گورنمنٹ کی سائڈز ہیں، اگر مجھے لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈز جو آپ ان کے مسلسل بیانات دیکھ لیں، ٹاک شوز دیکھ لیں، ان ساری چیزوں ٹاک شوز میں جو گفتگو کرتے ہیں، مجھے تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کنسرن نظر آ رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کھیل پلٹ رہا ہو. حالانکہ بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا اور لگتا بھی نہیں ہے کہ فوری طور پہ کوئی چیز ہو جائے گی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ مووز نظر آتی ہیں، کچھ اطلاعات ہوتی ہیں. دیکھیے آل آف سڈن مذاکرات ختم کر دیے گئے اور تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن دوسری طرف کچھ نہ کچھ وہ ایکٹیویٹی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. جو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا میرے نقطہ نظر سے وہ ہوگا کہ یوم احتجاج جو 8 فروری کو منا رہے ہیں، اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے. وہ صرف محض جلسہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ چیزیں بڑھتی ہیں اس میں، جو اور جس طرح کیا وہ سولو فلائٹ ہی رہتی ہے یا کلیکٹیو کوئی موومنٹ کی طرف جاتے ہیں. ان ساری چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کس پچ پر تحریک انصاف جا کے کھیلنا چاہ رہی ہے. اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے غالباً نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو لاہور میں اجازت نہیں دیں گے اور وہ پریشر کہیں نہ کہیں سے فیل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ورنہ کوئی اس وقت جو کوئٹہ میں جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیگر جگہوں پہ ہو رہا ہے، اس کا آل آف سڈن یہ بات تو کی جاتی ہے. کل خواجہ آصف بھی کہہ رہے تھے کہ جی افغانستان سے چیزیں ہو رہی ہیں، موو ہو رہی ہیں، اور پھر آج شہباز شریف کا یہ کہنا کہ جو بھی تحریک انصاف کے دور میں حکومت میں جس طرح یہاں لا کے سیٹل کیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں مجھے کم سے کم ایک سائن آف نروسنس آن پارٹ آف دا گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا ضرورت تھی خط لکھنے کی؟ مطلب کہ اب افطاری کے وقت روزہ نہیں توڑ رہے آپ افطاری سے پہلے؟ نہیں جی، میں خط میں بھی کامنٹ کرتا ہوں. مجھے 3 باتیں جلدی سے کہنے دیں. سب سے پہلے تو میرے خیال میں جس بہادری کے ساتھ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کنفرنٹ کیا ہے جو ان کے بیٹے حسان نیازی کو ملٹری کورٹ میں پنشمنٹ ملی ہے، جو بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ان کے ویوز اور ہمارے ویوز میں ہے، ان کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ میں اسکرین پہ جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ جو شہباز شریف نے کہا ہے، مجھے 2 باتیں جو ہے وہ یاد آئی. ایک تو پبلکلی جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ یہ جو پلان تھا کچھ پاکستانی ملیٹنٹس کو ری سیٹل اور سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنے کا، کہ اس کا سارا ملبہ عمران خان پہ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کبھی جو ہے وہ کسی سول گورنمنٹ کا اکیلے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ تعجب کی بات کہ مجھے لٹرلی لائیو یاد ہے 22 جون 2022 کو خان صاحب کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد رانا ثناء اللہ اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پبلکلی یہ ڈیفینڈ کیا ہے، اور اس وقت تک کوئی ریپیٹریشن ان کی نہیں ہوئی تھی، پی ایم ایل این کے دور میں ہوئی ہے. تو یہ ایک کنوینئنٹ جھوٹ ہے. اور مجھے آج یاد آیا، یہ پہلے نہیں لیکن کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے، یہ وہی شہباز شریف نہیں ہے. یہ میں نے ابھی کنفرم کیا، ٹریبیون میں رپورٹ آئی ہے کہ جب 2010 میں
انہوں نے القاعدہ کے چیف اسامہ بن لادن کو آفر یا پیشکش کی تھی کہ آپ جب تک پنجاب میں نہ کریں حملے، باقی پاکستان میں کرتے جائیں. میرے خیال میں اس کے بعد ان کو یہ حق نہیں جو ہے وہ پہنچتا کہ وہ کسی کو جو ہے وہ بھاشن دے کہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا پڑتا. ٹھیک ہے، اب وہ خط پہ آ جانا، کیا ضرورت تھی اب مغرب کے ٹائم؟ اس سے پہلے ہی آپ نے روزہ توڑ لیا. نہیں دیکھیے، عمران خان ایشوز کو ہیڈ آن ٹیک آن کرتے ہیں. اچھا، آئی تھنک جب آپ کہتے ہیں کہ سارے جو فی الحال جو سارا حال ہے، کل میں مالک صاحب کے شو پہ تھا تو ہمیں چونکہ یہ پیکا اور سارا کچھ کی وجہ سے جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے، تو جب انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ فلی انوالوڈ ہے تو پھر ہم کیا کہیں؟ دیکھیں، پاکستان کو نارملائز کرنا ہے. عمران خان کے خط کا جو ایک بنیادی مقصد ہے، انہوں نے کہیں جو ہے وہ نہ آرمی سے نیگوسیشنز مانگی، نہ ان سے ریلیف مانگا. انہوں نے کہا جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں آرمی کو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول پلے کرنا چاہیے، پیچھے ہٹنا چاہیے پولیٹیکل رول سے، کیونکہ آج والے رول میں جنرلی ملیٹنسی کے اگینسٹ اسٹرگل کرنی پڑے گی. شاید ان کو اس طریقے سے سپورٹ ہی حاصل نہیں ہے. اس کے لیے خط لکھنا ضروری تھا. راستہ کیا رہ گیا ہے؟ عدالتیں چل رہی ہیں، بیان دیتے رہتے ہیں کہ آرمی کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، تو خط لکھ کے کیا ضرورت تھی ایک انڈیویجول کو ایڈریس کر کے؟ میرے خیال میں اگر ایک ایکس پرائم منسٹر، وہ ایکس پرائم منسٹر جو بھی ہو، وہ نواز شریف بھی ہو سکتے ہیں، وہ بینظیر بھٹو بھی ہو سکتی ہیں، اگر ہم اتنی سمبولک ویلیو بھی پرائم منسٹر کے آفس کو نہ دیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر ایک آرمی چیف کو یا کسی کو بھی خط لکھ سکتے ہیں. لیکن وہ پھر الزام بھی تو لگاتے ہیں نا آرمی چیف پہ بہت سی باتوں کا. میرے خیال میں جو خط میں لکھا، خط میں کوئی الزام نہیں لگایا گیا اور الزام ہے بھی نہیں. میں ایک اور چیز پہ بات کروں، میرا پے گریڈ چھوٹی سی بریک ہے. چیف کو اس خط کا جواب دینا چاہیے. نہیں، میرا خیال ہے خط نارملی تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اگر کسی سویلین لیڈر نے یا پولیٹیکل لیڈر نے کوئی خط لکھا ہو، یعنی اس لیول کے، تو اس کا کوئی جواب کبھی بھی کسی آرمی چیف نے دیا ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی جواب آئے گا. ہاں، کوئی جس لیول پہ کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس لیول پہ شاید ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ خط کا کانٹینٹ جو ہے، اور کانٹینٹ بیسکلی اس خط کو اگر میں کہوں کہ کانٹینٹ میں جو مجھے ایک شفٹ نظر آیا ہے، ظاہر ہے عمران خان صاحب کی اس میں جو پچھلے 1-1.5 سال سے ان کا سٹانس تھا اگینسٹ دی آرمی چیف، اور اس وقت جو خط میں نظر آیا اس میں ایک شفٹ نظر آتی ہے. اور دوسری اس میں ایک جو اس کا ایک پازیٹیو یہ ہے کہ اس میں وہ حکومت کو ڈسمینٹل کرنے کی بات نہیں کر رہے، حکومت کو ہٹانے کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنے مینڈیٹ کی چوری کی بات کہہ رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اگر ہم اس کو، اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو اصغر خان نے خط لکھا تھا، جو اپیل کی تھی 77 میں، یہ اس سے بڑی مختلف ہے. یہاں وہ اپنی گریونسز بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن وہ بات آپ کی یہ خط یہ